چند امور سمجھنے ضروری ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ وقت کم لگے، وقت کو بہت کلوز کرنے کے لیے اور گفتگو جامع ہو، کوئی چیز آپ کو سمجھ آئے، مسئلہ سمجھانا ہے. سب سے پہلی چیز ہے مبادیات میں امر تنقیحات. پہلی چیز تنقیحات، مسئلہ تکلیف. تنقیحات جو چند سوال آپ نے غیر مقلدین حضرات سے کرنے ہیں مسئلہ کی ابتدا میں، اگر آپ وہ تنقیحات سمجھ لیں تو غیر مقلد ایسا آج تک پیدا ہوا نہیں جو ان تنقیحات سے آگے نکل سکے. نمبر ایک، تنقیح نمبر ایک، تقلید کی حقیقت اور مفہوم اپنے اصول کے مطابق واضح کریں. اور آپ کو پتہ ہے ان کا اصول کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. کسی امتی کا حوالہ نہیں دینا. تقلید کا کیا معنی ہے؟ اگر تم فتوے جو لگاتے ہو تقلید پر تو تقلید کا رد بھی پیش کرتے ہو، تقلید پر فتوے بھی لگاتے ہو، تو تقلید کی حقیقت کیا ہے قرآن اور حدیث سے واضح کریں، اپنے اصول کے مطابق واضح کریں. کسی امتی کا قول پیش کر کے مشرک یا بدعتی مت بنی. نمبر دو، تقلید کا شرعی حکم. متعین فرمائیں شرعی حکم میں کیا ہوگا کہ تقلید بدعت ہے، شرک ہے، جائز ہے، ناجائز ہے. یہ شرعی حکم. تقلید کا شرعی حکم متعین کریں، اور جو حکم بھی متعین کریں اس پر آیت صریحہ استنباطی مسئلہ نہ ہو، آیت صریحہ یا حدیث مرفوع صحیح صریح پیش کریں. نمبر تین، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا نا. نمبر دو، تقلید کا جو بھی شرعی حکم ہے، آپ بدعت کہتے ہیں یا شرک کہتے ہیں یا حرام کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں اس کا شرعی حکم. لیکن چونکہ آپ اہل حدیث ہیں تو کسی کتاب کو ہم نہیں اٹھانے دیں گے. شرعی حکم پیش کرے گا قرآن یا حدیث سے. جو حکم بدعت کہے گا تو دکھانا پڑے گا قرآن کی آیت کے تقلید بدعت ہے. شرک کہے گا آیت دکھلانی پڑے گی یا حدیث. اب یہاں پر کسی امتی کی طرف نہیں جانا، نہیں تو خود مشرک ہوگا. کتنے ہو گئے؟ دو. نمبر تین، تقلید میں انقسام ہے یا نہیں. تقلید میں انقسام ہے یا نہیں. قائل و منکر کا شرعی حکم. معد دلیل بیان فرمائیں. سمجھ گئے یا نہیں؟ تقلید میں انقسام کا کیا مطلب؟ تقلید کی کچھ قسمیں بھی ہیں تمہارے نزدیک یا نہیں. اگر کوئی تقلید کی انقسام کا قائل ہے کہ تقلید شخصی ہوتی ہے، تقلید مطلق ہوتی ہے، یا تقلید پھر روایت وغیرہ، کوئی اگر یہ قسمیں مانتا ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے یا نہیں؟
اور نہیں مانتا اس کا بھی شرعی حکم بتا دے کیا. لیکن شرعی حکم غیر مقلد مولوی وہ ساتھ دلیل بھی پیش کرے گا، ورنہ اپنی طرف سے شرعی حکم بتایا تو یہ شریعت ساز بنے گا، اور کسی امتی کا قول پیش کیا مشرک بن جائے گا یا بدعتی. اس لیے قرآن سے پیش کرے گا یا حدیث سے پیش کرے گا. کتنی ہو گئی؟ 3. نمبر 4، اگر کوئی شخص تقلید شخصی کا منکر اور تقلید مطلق کا قائل ہو، اگر کوئی شخص تقلید شخصی کا منکر اور تقلید مطلق کا قائل ہو، اس کا شرعی حکم مع دلیل بیان فرمائیں کہ ایسے شخص کو تم مسلمان سمجھتے ہو یا کافر، بدعتی، اہل بدعت یا اہل سنت، اہل حدیث، کیا سمجھتے ہو؟ یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ ابھی عبارتیں آئیں گی غیر مقلدین کے سارے اکابر وہ تقلید مطلق کے قائل بھی ہیں، عامل بھی ہیں، سب کے سب. اب جہاں شرعی حکم آئے گا ایک ایک کو کک لگانی آسان ہوگی. ہاں. نمبر 5، تقلید پھر روایت، تقلید پھر درایت، تقلید پھر تزکیہ کا شرعی حکم مع دلیل بیان فرمائیں. یہ آگے تقسیم میں انشاءاللہ میں سمجھاتا ہوں. نمبر 6، جو اہل حدیث علماء کسی درجے میں تقلید کے قائلین اور عاملین ہیں، ان کا شرعی حکم مع دلیل بیان کریں کہ وہ اہل حدیث ہیں یا اہل بدعت کیا ہے. نمبر 7، تحقیق اور تقلید کا فرق. یہ عموماً کہتے ہیں کہ ہم محقق ہیں اور تحقیق کریں گے، تو کوئی مسئلے میں بھی اہل حدیث بن سے تو کیا کہتے ہیں میں تحقیق کروں گا. تحقیق کا لفظ اس کو بہت آتا ہے، اس لیے تحقیق اور تقلید کا فرق اور اہلیت تحقیق کی شرائط قرآن و حدیث سے بیان فرمائیں. تحقیق اور تقلید کا کیا فرق ہے، اور اہلیت تحقیق کی شرائط بھی کوئی ہیں یا ہر کھوتا ریڑھی والا بھی کہے میں تحقیق کروں گا، اور ہر جاہل سے جاہل آدمی بھی کہے میں تحقیق کروں گا، یا اس کے لیے کوئی اہلیت بھی ہے، اہلیت کی شرائط بھی ہے. یہ تحقیق کی شرائط قرآن و حدیث سے بیان فرمائیں. نمبر 8، شرک و بدعت کا شرعی مفہوم قرآن و حدیث کی شرعی مفہوم اور جامع معنی تعریف قرآن و حدیث سے، قرآن و حدیث کی نصوص صریحہ سے بیان فرمائیں. یہ اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں کہ اس نے حکم لگانا ہے بدعت کا یا شرک کا. جو حکم لگائے گا بدعت کا لگائے گا یا شرک کا. تو بدعت کیا چیز ہے، شرک کیا چیز ہے، اس کی وضاحت کسی امتی سے نہیں، قرآن کی آیت ہو جس میں شرک کی تعریف ہو، یا حدیث جس میں شرک کی تعریف ہو، یا بدعت قرآن کی آیت بدعت کی تعریف، یا حدیث صریح بدعت کی تعریف و جامع معنی، وہ بیان کر کے حکم لگانے کا حقدار ہے.
اگر وہ بدعت اور شرک کو ہی نہیں جانتا تو حکم کس منہ سے لگا رہا ہے؟ یہ تقلید شرک ہے یا بدعت ہے؟ نمبر 9، تقلید و اتباع میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ تقلید و اتباع میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ وضاحت مع الدلیل فرمائیں۔ عام طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ تقلید اور ہے اور اتباع اور ہے۔ یہ اور جو ہیں کسی شرعی دلیل سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یا تمہارا اپنا عقل کہتا ہے؟ تقلید اور ہے اور اتباع اور ہے، یہ ان کا اگر کوئی فرق ہے اس کو اس کی وضاحت مع دلیل۔ نمبر 10، تمہارے نزدیک دلائل شرع کون سے ہیں؟ وضاحت مع الحکم نیز اجماع و اجتہاد، وہ دلائل شرعی سمجھنے والے کا شرعی حکم، مع الدلیل بیان فرمائیں۔ کتنے ہو گئے جی؟ 10۔ یہ 10 چیزوں کی وضاحت ہمیں مطلوب ہے۔ مناظرہ بعد میں ہوگا، پہلے ان چیزوں کی وضاحت ضروری ہے۔ جب یہ وضاحت ہو جائے گی پھر انشاءاللہ اگلا قدم اٹھائیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ 10 چیزیں سمجھ جائیں اور اس پر غیر مقلدین کی عبارات بھی سمجھ جائیں تو غیر مقلد آج تک ماں نے ایسا جنا نہیں جو ان 10 سٹپوں سے آگے نکل کے مناظرہ کرے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ صرف ابتدائی بادل گرجتے ہیں، لیکن جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، صرف شو بازی ہوگی، لیکن آگے چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ ایک بات۔ نمبر 2، مبادیات کا دوسرا عمل، تعریف تقلید۔ تقلید کس چیز کا نام ہے؟ تعریف تقلید لغتاً و اصطلاحاً ہاں بھائی، تقلید کا مادہ لغوی تحقیق، قلادۃ، تقلید کا مادہ ہے قلادۃ، جب قلادہ کا لفظ انسان کے لیے بولا جائے اس کا معنی ہوتا ہے ہار، اور اگر حیوان کے لیے بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے پٹا، پٹا، پٹے۔ اس پر ماخذ بخاری شریف، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، وہاں پر ان کی حدیث میں استعارت
من اسماء قلادتن کہ انہوں نے بطور عاریت کے لیا حضرت اسماء سے قلادہ، بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 48 اور جلد 1 صفحہ نمبر 532 اور مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 140۔ تو یہاں پر تقلید قلادہ سے، اور قلادہ کی نسبت اگر انسان کی طرف ہو تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہاتھ، اور جانور کی طرف ہو تو کیا معنی ہوتا ہے؟ پٹا۔ اس پر غیر مقلد بڑے ناچتے، ہاں تقلید پٹے والے۔ ہم کہتے ہیں انسان مانا کرے گا انسانوں والا، اور ڈنگر مانا کرے گا ڈنگروں والا۔ جو انسان ہے انسان والا مانا کرے گا انسان کے لیے، اور جو غیر مقلد ہوگا جانور، وہ پٹے والا مانا کرے اپنے حال کے مناسب۔ ایک اور دوسرا، ہمارے بارے میں لطیفہ ہے، یہ بات بھی ہمارے خلاف نہیں، جس کا پٹا ہو اس کا کوئی گھر بھی ہوتا ہے، پٹے والے کی کچھ قدر بھی ہوتی ہے، اور جس کا پٹا نہ ہو وہ سارا دن ہوٹلوں پر گندگی کھاتا ہے، اس کا نہ کوئی گھر ہے، اور باقی ان کا پٹا نہیں، کبھی کس کو بھونکتے ہیں کبھی کس کو بھونکتے ہیں۔ بغیر پٹے والا وہ ویسے ہی لوبڑی اور راستے پہ بیٹھ کے اوں کرنے والا ہوتا ہے۔ پٹے والے کی کچھ عزت ہے، کچھ گھر ہے، اس کا کچھ لحاظ ہے۔ چلو بہرحال یہ تو لغوی بات تھوڑی سی میں نے کر دی۔ اب تقلید کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ہاں بھائی، تقلید کا اصطلاحی معنی یہ چند ایک لکھ لو، اور اس کے بعد اس پر ہم تبصرہ کریں گے۔ لکھ لو، التقلید اتباع الرجل غیرہ، اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیت من غیر نظر الی الدلیل۔ چند عبارتیں نوٹ کر لو، صبح میں انشاءاللہ سمجھا دوں گا، صرف لکھ لو۔ اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیت من غیر نظر الی الدلیل۔ یہ معیار الحق، یہ بزرگوں کی، شیخ الکل صاحب کی کتاب، میاں نذیر حسین دہلوی، معیار الحق۔
دوسرا ماخذ ہوگا عبارت عن اتباعہ فی قولہ او فعلہ، عبارت عن اتباعہ فی قولہ او فعلہ معتقدا للحقیت من غیر تأمل فی الدلیل، من غیر تأمل فی الدلیل۔ شرح منار صفحہ 252۔ ماخذ نمبر 3، اتباع الغیر علی ظن انہ محق بلا نظر فی الدلیل، بلا نظر فی الدلیل۔ نامی شرح حسامی صفحہ نمبر 90۔ ماخذ نمبر 4، التقلید اخذ القول من غیر معرفت دلیلہ، التقلید اخذ القول من غیر معرفت دلیلہ، جمع الجوامع جلد 2 اور صفحہ 251۔ اس پر بہت لمبے چوڑے حوالے ہیں۔ کتنے ماخذ ہیں آپ کے پاس؟ 4۔ یہ 4 گواہ ہم نے پیش کیے کہ تقلید کا کیا معنی ہے؟ تقلید کا معنی ہے کسی پر اعتماد کر کے، کسی پر اعتماد کر کے اس کی بات کو تسلیم کرنا اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، چاروں ماخذ۔ اور جہاں پر بھی تقلید ہوگی اس کا مفہوم یہی ہوگا کہ کسی پر اعتماد کر کے اس کی پیروی کرنا اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا۔ یہ ہر جگہ پہ یہی تقلید کی حقیقت ہوگی۔ اب ذرا سمجھو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس پر اعتماد کیا اس کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں۔ ایک ہے آپ کا مطالبہ دلیل، ایک ہے اس کے مسئلے کا بادلیل ہونا۔ جہاں یہ غیر مقلد کام الٹا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بلا دلیل کسی کی بات مان لینا۔ بلا دلیل کا معنی کیا لیتے ہیں؟ کہ اس مسئلے پہ کوئی دلیل نہیں، مسئلہ بلا دلیل، مسئلہ بلا دلیل نہیں، اخذ بلا دلیل ہے۔ اور بزرگوں، ایک ہے مسئلہ بلا دلیل اور ایک ہے کسی پر اعتماد کرنا اور دلیل کا مطالبہ نہ کرنا۔ تو بلا مطالبہ دلیل کا تعلق مسئلے کے ساتھ نہیں، اتباع کے ساتھ ہے کہ اس کی اتباع میں دلیل کا مطالبہ نہ کرے۔ اسی طرح مسلم الثبوت میں صفحہ 100 پر یہی تعریف ہے۔ تہذیب الاسماء والصفات جلد 2 صفحہ 201 پر یہی ہے تعریف۔ اب ذرا چند ایک
اردو بھی لکھ لو، اردو، تاکہ تقلید کا مفہوم واضح ہو۔ مولانا نذیر حسین دہلوی شیخ الکل صاحب وہ فرماتے ہیں، اور معنی تقلید کے عرف میں یہ ہے کہ وقت لا علمی کے کسی اہل علم کا قول مان لینا اور اس پر عمل کرنا، اور اسی عرفی معنی سے ذرا خیال کرنا، اسی عرفی معنی سے مجتہدوں کی اتباع کو تقلید بولا جاتا ہے۔ مجتہدوں کی اس کو اتباع کو، بعد میں کہتے ہیں اتباع اور ہے تقلید اور ہے، اور کوئی کہتے ہیں مجتہدوں کی اتباع کو تقلید بولا جاتا ہے۔ معیار الحق صفحہ نمبر 44۔ اسی طرح کہتے ہیں بس ثابت ہوا مجتہدین کی اتباع کو تقلید کہتے ہیں۔ معیار الحق صفحہ 68۔ یہ دو عبارتیں آپ کے ہاں آ گئیں سید نذیر حسین دہلوی کی، اور چار وہ کتنی ہو گئی؟ 6۔ ان 6 عبارتوں کا خلاصہ صرف 2 لفظ ہے کہ تقلید نام ہے کسی پر اعتماد کر کے اس کے قول کو بلا مطالبہ دلیل کے لینا، اس کی بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے لینا۔ یہ 6 کیا ساری دنیا میں جہاں بھی تقلید کی تعریف ہوگی خلاصہ اس کا یہی ہوگا۔ اب دوسرا امر بھی ہو گیا۔ دوسرا امر کیا تھا؟ حقیقت تقلید یا تعریف تقلید، یہ تقلید کی حقیقت ہے۔ اب وقت بھی ختم ہو گیا، اور تیسرا امر بھی بڑا اہم ہے۔ چلو اب چھٹی کر دو۔